بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ CS506 لیکچر 2 جاوا ورچوئل مشین اینڈ رن ٹائم انوائرمنٹ. اس کا بیسک کنسیپٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم رائٹ اے پروگرام ان C++ میں ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں تو وہ سورس کوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے, نون ایز سورس کوڈ. تو C++ کمپائلر جو ہے کنورٹ کرتا ہے کس کو, سورس کوڈ کو مشین کوڈ کے اندر. جب ہم سورس کوڈ کو مشین کوڈ کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر مشین اسے آسانی سے سمجھ سکتی ہے اور جس مقصد کے لیے وہ پروگرام لکھا گیا ہے, جو اپلیکیشن لکھی گئی ہے, اسے پلے یا اسے چلا سکتی ہے. جی اچھا, اسی طرح ہم نے اگر C++ میں لکھا ہوا پروگرام ونڈو کے لیے لکھا ہے اور اس کو ہم لائنکس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے ری کمپائل کرنا پڑتا ہے لائنکس کے اوپر چلانے کے لیے. اور بعض دفعہ تو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو لائنکس کا کمپائلر ہے, ٹھیک ہو گیا, لائنکس بیسڈ کمپائلر, یعنی جو لائنکس کو سپورٹ کرتا ہے کمپائلر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض دفعہ تو ہمیں کچھ چینجز کرنی پڑتی ہیں اور بعض دفعہ تو ہمیں اپنا موڈیفائی یور کوڈ, ہمیں اپنا کوڈ ہی موڈیفائی کرنا پڑتا ہے. جاوا ہیز انٹروڈیوس دا کنسیپٹ آف ورا. جاوا نے جو ہے یہ کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے WORA کا, یعنی رائٹ ونس رن اینی ویئر, یعنی ایک بار لکھے اور کہیں بھی چلائیں. کہیں بھی چلانے سے مراد اینی ویئر یعنی کسی بھی پلیٹ فارم پر, چاہے وہ لائنکس ہو, چاہے وہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہو یا میکوس ہو یا OS ہو, کچھ بھی آپریٹنگ سسٹم ہو, آپ ایک بار لکھنے کے بعد اسے کہیں بھی چلا سکتے ہیں. JVM جاوا ورچوئل مشین اور کمپائل کوڈ از نون ایز بائٹ کوڈ. جو کوڈ ہم جاوا ورچوئل مشین کی مدد سے کمپائل کرتے ہیں وہ کوڈ جو ہے بائٹ کوڈ کہلاتا ہے. جیسے کہ C++ کا کوڈ جو تھا سورس کوڈ, اس کو جب ہم کمپائلر کے تھرو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ کیا کہلایا تھا, یہ مشین کوڈ کہلایا تھا. لیکن جب ہم JVM کے تھرو اسی سورس کوڈ کو کمپائل کریں گے تو یہ کمپائلڈ کیا ہوا کوڈ جو ہے وہ بائٹ کوڈ کہلائے گا. آگے پک کی مدد سے یہی بات سمجھائی گئی ہے, کنسیپٹ ٹھیک ہو گیا, کلیئر کیا گیا ہوا ہے ڈیٹیل میں کہ جاوا سورس کوڈ ہے, جاوا کے اندر لکھا گیا ایک ہمارے پاس کوڈ ہے, اس کو جاوا کمپائلر کے تھرو, جاوا کمپائلر کے آگے جاوا کمپائلر کا نام لکھا ہوا ہے جاوا C, یہ جاوا کمپائلر ہے. تو اس نے اس کو کنورٹ کس میں کر دیا, بائٹ کوڈ میں. یعنی جاوا کمپائلر کیا ہے ہمارے پاس, JVM. اس نے جب کمپائل کیا کوڈ کو تو وہ کس میں جانا جائے گا, بائٹ کوڈ میں, تو وہ کنورٹ ہو جائے گا جی بائٹ کوڈ کے اندر, جاوا بائٹ کوڈ. اور آگے انٹرپریٹر ہے اور پھر وہ اس میں چلا جائے گا مشین کوڈ میں, اور مشین اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ پاتی ہے. اب بائٹ کوڈ کیا ہے, بائٹ کوڈ جاوا پروگرامز آر کمپائلڈ انٹو اے فارم کالڈ جاوا بائٹ کوڈ. یعنی جب ہم JVM کے تھرو کسی بھی سورس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں تو وہ جو فارم ہے وہ کیا کہلاتی ہے, جاوا بائٹ کوڈ فارم کہلاتی ہے ہمارے پاس. پک کی مدد سے یہی کنسیپٹ کلیئر کیا گیا کہ ہمارے پاس جاوا سورس ہے اور جاوا کمپائلر کے تھرو, جاوا کمپائلر کیا ہمارے پاس JVM جاوا C ہے اور اس کو کنورٹ کیا ہے جاوا بائٹ کوڈز کے اندر. جاوا ورچوئل مشین یا JVM, دا سینٹرل پارٹ آف جاوا پلیٹ فارم از جاوا ورچوئل مشین. یعنی سینٹرل پارٹ ہے جاوا پلیٹ فارم کا کون, جاوا ورچوئل مشین. تو ڈفرینس ود جاوا از دیٹ از یوزز بائٹ کوڈ ایز اسپیشل ٹائپ آف مشین کوڈ. یعنی جاوا کا جو بائٹ کوڈ ہم پڑھے ہیں, جو بائٹ کوڈ ہے کیا, بائٹ کوڈ اصل میں ایک اسپیشل ٹائپ ہے مشین کوڈ کی جس کو مشین آسانی کے ساتھ سمجھتی ہے. اب پک کی مدد سے اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے JVM کی کو. ہمارے پاس ایپ نمبر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے اور 5 ہے. 5 ایپس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پرپز کے لیے لکھی گئی ہیں اور درمیان میں جاوا ورچوئل مشین ہے. اب جاوا ورچوئل مشین جب سینٹر میں آ گئی تو کیا ہوا, اس نے ان تمام یعنی 5 کی 5 ایپس کو بائٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیا. جب بائٹ کوڈ میں کنورٹ ہو گئی تو پھر ہمیں یہ سہولت مہیا کرتا ہے جاوا
کہ ہم اسے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر چلا سکتے ہیں، جیسا کہ ونڈو کے اوپر، لائنکس کے اوپر، انٹل کے اوپر، او ایس کے اوپر، پاور پی سی، سولیرس ہے، اسپارک ہے، لائنکس دیا گیا ہے۔ تو جاوا آر اویلیبل فار آلموسٹ آل آپریٹنگ سسٹمس، ٹھیک ہو گیا۔ جاوا جو ہے اویلیبل ہے تمام آپریٹنگ سسٹم کے لیے، اور جاوا بائٹ کوڈ جو ہے ایگزیکیوٹڈ بائی یوزنگ آپریٹنگ سسٹم JVM، یعنی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے کس کو یوز کرتے ہوئے، JVM کو، اور دس اچیو پورٹیبلٹی۔ جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کیا ہے جی، JRE، جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ۔ جاوا ورچوئل مشین از اے پارٹ آف اے لارج سسٹم۔ جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ وداؤٹ این اویلیبل JRE، یعنی بغیر JRE کے، JRE مین جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ، اس کے بغیر فار گیون انوائرمنٹ اٹ از امپاسبل ٹو رن جاوا سافٹ ویئر، یعنی جاوا سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جاوا انوائرمنٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جاوا انوائرمنٹ سے مراد جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ۔ دیکھیے جاوا کیا ہے، ہم لوگ پیچھے پڑھے ہیں، یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے جس میں ہم پروگرامنگ کرتے ہیں۔ پروگرامنگ بھی دو طرح کی کر رہے ہیں، اس میں ہم انٹرپرائز بھی کر رہے ہیں اور ویب ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اپلیکیشن تو بنا لی جاوا کے اندر، لیکن اب اس کو رن کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے کہ نہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں JRE، جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ۔ وہ ہمارے PC کے اندر انسٹال ہونا ضروری ہے، اگر وہ انسٹال نہیں ہے تو ہم جاوا کی لکھی ہوئی اپلیکیشن کو یا سافٹ ویئر کو چلا نہیں سکتے جی۔ اب یہاں پر پکچر کے تھرو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس، یہ جو بکس ہے یہ مکمل بکس، اس کو چاروں کونوں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جاوا رن ٹائم کے اندر یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ جاوا API کلاسز بھی ہوتی ہیں، جاوا ورچوئل مشین بھی ہوتی ہے۔ جب ہم اس انوائرمنٹ کو انسٹال کر لیتے ہیں یا انوائرمنٹ کو اپنے PC کے اندر رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں جاوا API کلاسز یا جاوا ورچوئل مشین علیحدہ سے رکھنے یا انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اسی انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ تو جب ہم سورس کوڈ کو جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کے ذریعے سے چلائیں گے تو جاوا ورچوئل مشین خود ہی اس کو بائٹ کوڈ میں تبدیل کر دے گی، اس کلاسز بھی بنا دے گی۔ تو پھر آگے کیا ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم آ جائے گا۔ آپریٹنگ سسٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے، ونڈو، یونیکس، لائنکس وغیرہ۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ہارڈ ویئر۔ اصل میں یہ 3 لیئرز ہیں جس کو ہم اس طرح سے کچھ سمجھتے ہیں کہ گوگل کا روم میں ہے، جہاں پر آ کر لکھے آپریٹنگ سسٹم۔ یہاں پر میں نے آپریٹنگ سسٹم کی پکس لکھی تو مجھے گوگل نے کافی ساری آپریٹنگ سسٹم کی پکس دکھا دی، جن میں سے میں نے ایک کو سلیکٹ کیا۔ اچھا، جہاں پر ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمارا یوزر ہوتا ہے، یوزر وہ بندہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے، اس اپلیکیشن کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ چیز ہوتی ہے اپلیکیشن، جو کہ آپ نے جاوا کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے، یہ جو جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ ہے اصل میں یہ اپلیکیشن کو، جاوا کے اندر لکھے ہوئے سورس کوڈ کو ہی رن کرتا ہے، اسی اپلیکیشن کو چلاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس ونڈو بھی ہو سکتی ہے، ونڈو XP بھی ہو سکتی ہے، ونڈو 10 بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ لائنکس ہو سکتی ہے، یونیکس ہو سکتی ہے، OS ہو سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہارڈ ویئر آ جاتا ہے جی لاسٹ پر۔ تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے، وہ انٹل کا ہو سکتا ہے، الفا کا ہو سکتا ہے، موٹرولا کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ ہے تو اس کو ورچوئل مشین جو ہے بائٹ کوڈ میں تبدیل کر کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر رن کر سکتی ہے، اور کسی بھی ہارڈ ویئر کے اوپر۔ آگے ریفرنسز جی 2.1 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 2.2 ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا کنفیوژن ہے، کسی کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔